بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 مئی ہے۔ 5 مئی کی شام کو ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور اس وقت جب آپ سے باتیں کر رہے ہیں دونوں ممالک میں، پاکستان اور انڈیا میں، جو ایشو آف دا ڈے ہے یا پھر جو بھی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے وہ جنگ کے حالات ہی ہیں۔ اس میں یقیناً بہت ساری جو ہے وہ لیگنگ آ گئی ہے، بہت سارا گیپ آ گیا، جس سے دونوں ممالک کے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ تھوڑے تھوڑے بور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بور کا لفظ جو میں اس لیے یوز کروں کہ برڈن رسل کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، کئی لوگ اس کو کوٹ بھی کر رہے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو شہریوں کو یا کہ جنگ کے علاقے کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا مزہ آتا ہے جنگ کی خبریں سنتے ہوئے۔ اگر وہ ڈائریکٹلی جنگ سے متاثر نہ ہو رہے ہوں، وہ یا پھر ان کے خاندان اگر جانی نقصان سے اور کاروباری نقصان سے محفوظ ہوں، تو پھر اس علاقے کے باشندوں کو جنگ کی خبریں سنتے ہوئے، اس جنگ کے ماحول میں رہتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ جب ساری طرف جو ہے وہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں، جنگ کا ایک ماحول ہوتا ہے، تو ہم بالکل ابھی ساری کی ساری چیزیں فیس بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سب میں سے یا پھر ہماری پوری جنریشن نے جنگ دیکھی نہیں ہے کہ جنگ بیسکلی کرتی کیا ہے، جنگ انسانوں کے ساتھ، معاشروں کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ تو جنگ کی خواہش بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، وار مانگرنگ، لیکن اس کے لیے تیار ہر وقت ضرور رہنا چاہیے، جو کہ ہم تیار ہیں بھی۔ اور جو بہت سے لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ جنگ ٹل گئی ہے، دونوں ممالک کی اگر تیاریوں کا جائزہ لیا جو ایسا بالکل بھی لگتا نہیں ہے کہ جنگ ٹل گئی ہے۔ ماڈرن وارفیئر کی ہم نے بات کی تھی کہ ماڈرن وارفیئر جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اس میں جنگ کی شکلیں یقیناً بدل گئی ہیں۔ ہم ایک طریقے سے حالت جنگ میں اس وقت ہیں، جو کہ وار آف نیریٹو ہے، جو کمیونیکیشن کی وار ہے، اور جو اسٹیپ بائی اسٹیپ، ڈے بائی ڈے جو چیزیں جو شروع ہو گئی ہیں، ان میں جو نمبر 1 چیز ہے وہ کمیونیکیشن کے اندر ہے۔ ڈیلی کوئی نہ کوئی چینل بین کیا جاتا ہے، ڈیلی انسٹاگرام کے اکاؤنٹس بین کیے جا رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو حرکتیں ہیں یہ انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ پاکستان نے ابھی تک کوئی ایک بھی انڈین چینل کو بین نہیں کیا، انسٹاگرام اکاؤنٹ سارے کے سارے پاکستانی جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں انڈینز کے، لیکن پاکستان کے کئی لوگ جو ہے وہ انسٹاگرام اکاؤنٹس بھی بین ہوئے ہیں اور چینلز بھی بین ہوئے ہیں۔ یوٹیوب چینلز کے بین ہونے کے بعد جو سب سے زیادہ جو ٹارگیٹ لسٹ کے اوپر ہے وہ انسٹاگرام اکاؤنٹس ہیں، وہ بھی سیلیبریٹیز کے۔ تو سیلیبریٹیز کا جو انفلوئنس ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور وہ بلا وجہ نہیں ہے، اور اسی لیے ہم بار بار ان کی بات کرتے ہیں کہ ان کی جو رسپانسبلٹی ہے، جو ان کا رول ہے، اس کی بہرحال ایک سگنیفیکنس ہے۔ اور اگر انڈیا اور کچھ نہیں کر رہا اور ہمارے مین اسٹریم جیو اے آر وائی اور مین اسٹریم چینلز کو بین کرنے کے بعد وہ ہمارے سلیکٹیو سیلیبریٹیز کی انسٹاگرام آئی ڈیز بین کر رہا ہے، انسٹاگرام ریلز کی ایکسیس جو ہے وہ ان کے اوپر بین کر رہا ہے، تو پھر یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ان کا جو انفلوئنس ہے یا ان کی جو پاور ہے، اور بجا طور پر جو ہم بطور قوم اپنے پاکستانی سیلیبریٹیز سے توقعات بھی ہوتی ہیں کہ وہ پرو پاکستان اور پرو ویلیوز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سٹانس لیں۔ اور اس میں ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی ہم کلیم کرتے تھے کہ ہمارے جو سرٹن سیلیبریٹیز ہیں ان کی آڈینس کی بڑی تعداد جو ہے وہ انڈیا سے ہے، اور یہ بات یقیناً ثابت ہو گئی اب سے 3 دن پہلے۔ بہت سے سیلیبریٹیز ان کے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ذکر کیا تھا، آپ ان کے طرح انسٹاگرام اکاؤنٹس کھولیں، پچھلے 1 مہینے کی جو ان کی ریلز اور ان کی پوسٹ ہوتی ہیں اس کے اوپر سٹیٹس دیکھیں، ہر پوسٹ کے اوپر 1 ملین پلس لائکس ہیں، اور جب سے ان کے اوپر بین ہوا ہے 200K سے اوپر کوئی پوسٹ نہیں جا رہی، اس کا مطلب ہے کہ 800 گنا کمی آئی ہے، جس کا یہ واضح طور پر مطلب ہے کہ وی پی این کے استعمال کے باوجود، جو کہ بہت سے انڈینز وی پی این استعمال کر کے آپ کی آئیڈیز ایکسیس کر رہے ہیں اور پھر بھی لائک کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود 800% جو ہے وہ ڈراپ اس کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بہرحال اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے، کمپلیٹلی نیچرل ہے، زبان ہماری بظاہر ایک ساری ہے، بہت ساری چیزیں ہماری میچ کرتی ہیں، لیکن بجا طور کے اوپر ہماری قوم آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جب ایسے قومی سلامتی کے ایشوز ہیں جس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک سائڈ لینا ضروری ہو، تو آپ کو بہرحال پاکستان کے حق میں واضح طور کے اوپر آگے کھڑا ہونا چاہیے اور نیشنل انٹرسٹ کو سرو کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف انڈین میڈیا پورے ایگریشن کے ساتھ جو ہے وہ جو ان کے مین اسٹریم کے شوز ہیں، جو مین اسٹریم کے ٹی وی چینلز ہیں، وار رومز بنا کے جو ہے اپنے پوری ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں۔ مین وائل ہم نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر خود بنفس نفیس بارڈر کے اوپر گئے، ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے فوجی جوانوں کو مخاطب کیا، اور وہ بہت اسٹرانگ تصاویر ہیں۔ ہمیں یہ والے جنرل عاصم منیر پسند آئے ہیں، بالکل پسند آئے ہیں۔ ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے اوپر اکثر اسٹیبلشمنٹ کی جو بہت ساری سیاسی اسٹریٹجیز ہیں اس سے اختلاف کرتے رہے ہیں، برملا اختلاف کرتے رہے ہیں، ان سے بہت سے ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن عاصم منیر کا اور فوج کا یہ روپ یقیناً پسند آیا ہے، جس ایگریشن کے ساتھ اور جو جواب بنتا تھا اور فرنٹ فٹ پہ آگے جس طریقے سے وہ لیڈ کر رہے ہیں، یہ روپ ہمیں بالکل جو ہے وہ ہمیں بھایا ہے، اور اس موقع کے اوپر ہم بالکل اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ اور یقیناً ہم اکیلے نہیں ہیں، بہت سے لوگوں کا اور بھی یہی خیال ہے، اور آپ بالکل آسانی سے موازنہ کریں۔ آج ہم اس وقت 5 مئی 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں، مئی 2023 کو اپنے ذہن میں ذرا تازہ کریں، وہی مئی 2023 جس میں 9 مئی کا واقعہ ہوا، المشہور 9 مئی، اور ابھی 4 دن کے بعد جو اس کی اینیورسری بھی ایک طریقے سے آئے گی۔ مئی 2023 اور مئی 2025 کے فوج کے امیج کے اوپر، فوج کے تشخص کے اوپر ذرا آپ لوگ خود ایک تقابلی جائزہ کریں، زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے فوج کے کرتا دھرتا جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، کہ پاکستانی قوم آپ کو کس روپ میں پسند کرتی ہے۔ تو ہم ہاتھ جوڑ کے دردمندانہ طریقے سے ایک اپیل کرنا چاہیں گے اپنی دانش کے اندر کہ آپ کا یہی رول ہے، آپ کا اصل رول یہی ہے، آپ کا اصل کام یہی ہے۔ آپ بیرکس میں اچھے لگتے ہیں،
جو آپ کا ایک نیچرل جاب ڈسکرپشن ہے، آپ اس کام کے اندر جب فرنٹ فٹ کے اوپر سامنے آتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرنے کا دل کرتا ہے، دل میں آپ کے لیے احترام بڑھتا ہے، دل میں آپ کے لیے عزت بڑھتی ہے. اور یہی وہ فوج ہے جب سڑکوں پہ آپ کے ٹینکس، پاک فوج کے ٹینکس یا گاڑیاں گزرتی ہیں تو بچہ بچہ آپ کو سلام پیش کرتا تھا، اور ابھی بھی اس وقت بھی اس لمحے موجود میں کر رہا ہے، کیونکہ آپ کا جو اصل رول ہے اس کی اس وقت ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے، جو کہ انڈیا کے مقابلے میں، جو کہ کسی بھی غاصب ریاست کے مقابلے میں جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گی. اور ایک بار پھر آپ کے لیے ریمائنڈر ہے کہ پلیز اپنے آپ کو سیاست سے اور ایوانوں سے اور تمام ان کاموں سے جو آپ کے کام نہیں ہیں بظاہر، جو آپ کے لیے، جن کاموں کے لیے آپ کا خمیر بندھا ہوا نہیں ہے، ان کاموں سے پلیز اپنے آپ کو بتدریج پیچھے کریں. اور یقیناً آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ ان کاموں میں، ایسے غیر ضروری کاموں میں جو آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، آپ کی انوالومنٹ بہرحال رہی ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی الوداعی تقریر کے اندر ایک طریقے سے اعتراف کر کے گئے تھے کہ فوج جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت سارے ان معاملات میں الجھا کے رکھا ہے، لیکن وہ آئندہ اس کا ارادہ نہیں رکھتے. تو وہ اس نیریٹو کے اوپر ضرور آپ کو واپس جانے کی ضرورت ہے. اور جنرل عاصم منیر کے بارے میں اگر پازیٹیولی آپ نے پرسپیکٹیو کو، یا اگر شاید پہلی بار ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے، تو میں ایک اور چیز بھی فیل ہوتی ہے کہ ایک بہت ہی خاموش قسم کا یو ٹرن فوج نے شاید لیا ہے یا ہماری ریاست نے لیا ہے. وہ دو قومی نظریے کے بارے میں ہے، وہ کشمیر کے بارے میں. یہ دو ایشوز ہمارے دل سے بہت قریب ہیں. یہ دو ایشوز، اس سے ہماری ایموشنز اٹیچ ہیں، اس سے ہماری قومی وحدت اٹیچ ہے، اس سے ہمارا بہت کچھ منسلک ہے. اور یہ دو ایشوز ایسے ہیں جس کے بارے میں ہم نے بہت عرصے سے کسی بھی دفتر خارجہ کے حکام سے، کسی بھی آفیشل سے بھی کوئی بات نہیں سنی تھی. اور یہ تو بہت ہائی لیول کے اوپر، آرمی چیف کے لیول کے اوپر ہم نے بات سنی ہے بہت ہی عرصے کے بعد. جی ہاں بالکل، دو قومی نظریے کے بارے میں اور کشمیر کے بارے میں. یہ بہت ہی خوش آئند ہے. کشمیر کے بارے میں جنرل باجوہ کا جو موقف تھا، جو سٹانس تھا، جو انہوں نے کشمیر کے ساتھ کیا، وہ انتہائی شرمناک ہے. ہمارے سر کشمیریوں کے آگے جو ہے وہ شرم سے جھکے ہوئے ہیں، 5 فروری مناتے ہوئے بھی، اور تمام تر کشمیر کے اوپر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن ابھی جو پالیسی شفٹ لگتا ہے اس سے بظاہر یہ ہے کہ پاکستانی ریاست جو ہے وہ اپنے پرانے والے موقف کے اوپر بحال ہوئی. اور اس کے اندر بھی، اس معاملے کے اوپر بھی پورے کے پورے طریقے سے ہم فوج کے اور فوج کی پالیسی کے، یا پھر ریاست کے، فوج کے کیا، ریاست کے بالکل ساتھ ہیں. اور یہ بالکل درست اور مبنی پر حق موقف ہے. اور اللہ کرے کہ فوج کے بارے میں جو ایک نرم رویہ یا پھر جو ایک نرمی جو قوم کے دل و دماغ میں کسی حد تک پیدا ہوئی ہے، یہ برقرار رہے. اور اس کو برقرار رکھنے میں فوج کے کنڈکٹ کا جو ہے وہ بہت بڑا کردار ہوگا. اور باقی لاسٹ میں بس یہی گزارش کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے قوم میں بڑی سادگی پائی جاتی ہے، اور جنگ کے حوالے سے جو ہے نا بڑے عجیب و غریب قسم کے ان کے کانسیپٹس پائے جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بڑے مخلص لوگوں کی جانب سے بڑی عجیب و غریب تھیوریاں بھی سننے میں آتی ہیں. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا منظرنامہ ایک ڈرامائی سچویشن ہے، اور ہمارا خود ساختہ سیلف کریٹڈ جو ہے وہ ڈرامہ ہے کسی سچویشن سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. اور اس میں پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے اور پی ٹی آئی کی تحریک سے توجہ ہٹانے کے لیے جو فوج نے، اور اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے فوج نے جو ہے وہ سارے کے ساری معاملے کی داغ بیل ڈالی ہے. ایک اور طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ فلسطین کی سچویشن سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، مسئلہ فلسطین کے اوپر جو امت کے اندر ایک بیداری دیکھنے میں آ رہی تھی اور پوری ایک تحریک تھی، اس سے ڈیویٹ کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہ دونوں باتیں ہیں وہ بالکل بھی درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ جو بھی انیشیٹو لیا گیا ہے وہ ہماری جانب سے یا پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ انیشیٹو نہیں لیا گیا. یہ ساری سچویشن جو ہے انڈیا کی جانب سے مسلط کردہ ہے. تو تمام کی تمام اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ آبویسلی انڈیا کی جانب ہے. اور یہ ساری کی ساری سچویشن پاکستان ریسیونگ اینڈ کے اوپر جو ہے وہ اس میں موجود ہے. اور اتنی خطرناک سچویشن کے اندر ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال کے کوئی بھی بیوقوف ہوگا جو کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ اس سے حاصل کرے. تو ایسی تھیوریز کو اگنور کریں، اور جو بھی فوکس اس ٹائم پہ درکار ہے اپنی فوج کے حوالے سے، اپنی ریاست کے حوالے سے، دو قومی نظریے کے حوالے سے، مسئلہ کشمیر کے احیاء کے حوالے سے، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور اس ٹائم جو سب سے بڑی وار آف نیریٹو اور جو کمیونیکیشن کے حوالے سے دونوں طرف میں جاری ہے، اس کے اندر اپنا جو ہے وہ مثبت کنٹریبیوشن اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اندر جو اپنے پلے میں ڈالنا چاہیے. بہرحال آخر میں پھر ایک بار امید کریں گے کہ جو بھی سچویشن بظاہر بنی ہوئی ہے، جنگ کے حالات ہیں، یہ ٹلی رہے.